اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی ان رحمتوں سے اور برکتوں سے روزے کی حالت میں مختلف اچھے اعمال بجا لاتے ہوئے اللہ کی رحمتوں کو اپنے دامن میں لیتے ہیں اور حاصل کرنے کی مسلسل کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی رحمتیں اور ایسی برکتیں اور ایسی عنایتیں ہم سب کو نصیب فرمائیں، اور ان بابرکت دنوں میں اور راتوں میں کثرت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ عبادات کرنے کی مسلسل توفیق عطا فرمائیں۔ جہاں پر یہ رحمتیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے کہ ہمیں نصیب ہوں، ہم ان کو حاصل کریں، حاصل کرنے والے بن جائیں، وہاں تاریخی طور پر کچھ واقعات اس ماہ مبارک سے اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیے ہیں، اور اس ماہ مبارک کے ساتھ جوڑتے ہوئے میرے اور آپ کے لیے عبرت اور نصیحت کے پیغام پیدا فرمائے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جہاں اور بہت ساری یادیں اہل ایمان کی اس مہینے کے ساتھ وابستہ ہیں، وہاں پر ایک ایسی خاتون، ایک ایسی عورت جس کا تذکرہ عرش پر ہوا اور جس کا ذکر خیر فرش پر بھی ہوتا رہا، ہو رہا ہے اور تا قیامت ہوتا رہے گا۔ اس خاتون کی پاکیزگی، اس کی طہارت، ان کے اعلیٰ اخلاق، ان کا پاکیزہ کردار، ان کی شرم و حیا، ان کی سخاوت، ان کا ایثار، ان کی قربانی، ان کا دین کے ساتھ والہانہ تعلق ایسا بے مثل، ایسا بے مثال بنا کہ آنے والی تا قیامت امت کی خواتین کے لیے نمونہ بن گیا۔ بظاہر وہ خاتون غم زدہ ہیں، اس لیے غم زدہ ہیں کہ جب سر سے سایہ اٹھ جاتا ہے تو اس وقت وہی جانتا ہے کہ جس کے سر سے سایہ اٹھ گیا ہے وہ کس ماحول کے اندر جی رہا۔ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے سائے کو سائے رحمت بنایا ہوا ہے۔ ماں کا سایہ رحمت کا سایہ ہے، باپ کا سایہ رحمت کا سایہ۔ زندگی میں بعض دفعہ اس سائے کی اتنی قدر نہیں ہوتی، لیکن جب یہ سائے رخصت ہو جاتے ہیں اور انسان دائیں بائیں دیکھتا ہے، کمی محسوس کرتا ہے، تو پھر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ کتنے بڑے خلا سے وہ دوچار ہو گیا، کتنی بڑی محرومی سے وہ دوچار ہو گیا۔ ماں باپ کا سایہ بھی اللہ کی رحمت کا سایہ ہے، اور بیوی کے لیے خامند کا سایہ بھی اللہ کی رحمت کا سایہ ہے۔ خامند کا سہارا، شوہر کا سہارا بھی بیوی کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت۔ اور جس خاتون کے سر سے خامند کا سایہ اٹھ جائے اور وہ بیوہ ہو جائے
تو پھر اس کی تکلیف کو، اس کے دکھ کو، اس کے غمزدہ ہونے کو، اس کے افسردہ ہونے کو جتنا وہ جانتی ہے دنیا کا کوئی اور انسان نہیں جانتا۔ اسی لیے کہا گیا نا کہ یہ دنیا رنج و راحت کا غلط اندازہ کرتی ہے، کہ دنیا رنج و راحت کا غلط اندازہ کرتی ہے، خدا ہی خوب واقف ہے کسی پہ کیا گزرتی ہے، خدا ہی خوب واقف ہے کسی پہ کیا گزرتی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کس پہ کیا گزر رہی ہے، اس کے دل کے اندر غم کے کیا بادل چھائے ہوئے۔ یہ خاتون جو مسلمانوں کی اماں بننے والی ہیں اور نبیوں کے نبی، اماموں کے امام، رسولوں کے رسول، تاجدار کائنات کی زوجہ مطہرہ بننے والی ہیں، جن کو مکہ کے لوگ خدیجہ کے نام سے یاد کرتے، طاہرہ کے نام سے یاد کرتے، صادقہ کے نام سے یاد کرتے، اور جن کی پاکیزگی کا گھر گھر میں چرچا ہوتا۔ یہ وہ خاتون ہیں جو دلی طور پہ اس لیے غمزدہ ہیں کہ ایک جگہ نکاح ہوا اور کچھ عرصے کے بعد اللہ نے وہ سہارا بھی لے لیا، پھر کچھ عرصے کے بعد دوسری جگہ نکاح ہوا، اللہ تعالیٰ نے کچھ وقفے کے بعد وہ سایہ بھی سر سے ہٹا دیا۔ اللہ کی شان، اللہ کی شان۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ بعض دفعہ سر سے عارضی سائے کو ہٹا کر مستقبل کے اندر ایسا سایہ عطا کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے بہتر سایہ کوئی نہیں۔ اللہ اپنی رحمت کا سایہ دینا چاہتے، اپنی رحمت کی چادر دینا چاہتے۔ بظاہر تو بیوہ ہیں، غمزدہ ہیں، سہارا کوئی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہوا تھا، مال کی دولت سے نوازا ہوا تھا، تجارت تھی اور بہترین تجارت، اور اس دور کے اندر ایک خواب دیکھا، جس خواب کو دیکھنے کے بعد ہر وقت منتظر رہتی تھی کہ میرے خواب کی تعبیر کب آئے گی، میرے خواب کی تعبیر کب آئے گی۔ اور خواب کیا دیکھا کہ ایک چاند ہیں جو چودھویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت، حسین و جمیل، ایسا خوبصورت چاند، اور خواب کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے اس چاند کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دامن اور جھولی میں ڈال دیا، دامن اور جھولی میں ڈال دیا۔ بس صبح و شام اس چیز کی سوچ تھی، وہ کون سا چاند ہے جو اتنا خوبصورت ہے اور اللہ نے اس کو میرے دامن سے وابستہ کر دیا، دامن سے وابستہ کر دیا۔ حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بھی بالکل حضرت خدیجہ کے ساتھ مماثلت رکھتے تھے۔ جس طرح ان کے سر پہ کوئی ظاہری سایہ نہیں، آمنہ کے لال کے سر پر بھی کوئی ظاہری سایہ نہیں۔ والد کا سایہ تو پیدائش سے پہلے ہی اٹھ گیا، تھوڑے بڑے ہوئے تو والدہ کا سایہ بھی اٹھ گیا، پھر دادا کی سرپرستی میں آئے تو دادا کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ آپ اندازہ تو کیجئے کہ کتنی مماثلت ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات۔ ادھر بھی ظاہری سائے کوئی نہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ظاہری سایہ بھی کوئی نہیں، اور گھر میں سرمایہ بھی کوئی نہیں، مال بھی کوئی نہیں، دولت بھی کوئی نہیں، اثاثہ بھی کوئی نہیں، جائیداد بھی کوئی نہیں، اور مکہ کے اندر یہ قحط کا زمانہ چل رہا، اکثر لوگ پریشان ہیں، معاشی پریشانی۔ ایسی حالت کے اندر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کا انتخاب فرمایا۔ یہ اکثر ہم لوگ کہتے ہیں نا، جملہ مشہور ہے کہ جوڑے اکثر آسمانوں پر بنتے،
جوڑے اکثر آسمانوں پر بنتے ہیں، اور میں سوچتا ہوں کہ جس جوڑے کو اللہ نے عرش پر بنایا ہو اس سے خوبصورت جوڑا اور کون سا ہو سکتا؟ جس جوڑے کو اللہ تعالیٰ نے عرش پر بنایا اس سے خوبصورت جوڑا اس دھرتی کے اوپر کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایسے حالات بنے کہ نکاح کا پیغام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ان کا مال تجارت کے لیے لے جا چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت، شرافت، صداقت، یہ ساری نشانیاں وہ دیکھ چکی تھیں، لیکن ابھی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ حضور کی عمر مبارک تو 25 سال تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک تو 40 سال تھی، عمر میں گیپ تھا، بڑا فرق تھا، لیکن یہ ساری نشانیاں دیکھ چکی تھیں، اور دیکھنے کے بعد دل اندر ہی اندر سے گواہی دے رہا تھا کہ آنے والے وقت کے اندر جو میں نے خواب دیکھا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی تعبیر یہی بنتی، اس کی تعبیر یہی بنتی۔ چنانچہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام ملا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر مبارک کو دیکھا تو چاروں طرف دیکھ کے یوں محسوس ہوا کہ کیسے تیاری ہوگی، کیسے تیاری ہوگی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بچپن کے دوست تھے، ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، دیکھا کہ حضور اس وجہ سے کچھ پریشان ہیں، تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا اللہ کے نبی ارادہ آپ کریں، سامان میں کر دوں گا، سامان میں کر دوں گا۔ عجیب حکمت ہے اللہ تعالیٰ کے کاموں میں کہ جتنا مال ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور اور دین کے لیے کام آیا، اتنا کسی اور کا کام نہیں آیا۔ ہر وقت تیار رہتے تھے۔